نگلدی کوڑا ہے اگلدی مٹھا ہے. ماں شانوں کے یہ کیویں کرنی ہے؟ اس مکھی کا جواب سنیں. جن کی قسمت اچھی ہے ان کی زبانیں خود بخود کھل جائیں گی. کیونکہ بول رہا ہوں حضور کی عظمت کے لیے ہے نا. کیسے کرتی ہو؟ کھاتی کڑوا ہو نگالتی میٹھا ہو، کیسے کرتی ہو؟ اس نے راز کھولا. راز توڑے میرے آستے سائیں آستے راز نہیں. مکھی نے عرض کیا حضور جب ہم کڑوا رس چوس کر اپنے چھتے کی طرف اڑتی ہیں نا، مانے کھکھر کی طرف پرواز کرتی ہیں، اڑتی ہیں، تو صلی تو علیکا وعلی اہل بیتی کا اسد تیرے تے تیرے حسین تے درود پڑھنی ہے. رب ساری کوڑ وچ بھی مکھی دی مٹھاس پا جائے. اسا حضور تواڈے تے تواڈے اہل بیت تے درود پڑھنی ہے. اللہ ہماری کڑواہٹ میں بھی شہد کی مٹھاس ڈال دیتا ہے. اچھا اب اسی مزے سے اگلی بات بھی سنیں. مکھی جس لئے اڑدا اڑدا آمدی ہے نا آپ دے چھتے تے کھکھر تے مانے تے، اگو بیٹھا ہوندا ہے یعصوب امیر النحل مدر بھی مکھیاں دا نمبردار. اچھا وہ نمبردار او نہ تا رس چوسے، نہ مکھی بناوے، نہ موم بناوے، نہ کسی پاسے آوے تے نہ کسی پاسے جاوے. او دا کوئی کام نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں. ایک ڈیوٹی او صرف چیک پوسٹ لا تے کھکھر دے اگو بیٹھا ہوندا ہے. مدر بھی عربی یعصوب امیر النحل آندے. آگے ایسے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے، فہوا یشمھا ہر آنے والی مکھی کا وہ منہ سونگتا ہے. میرے 4-5 پورے ہو گئے جڑے مینوں چاہیے ہیں. ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگتا. اچھا اے صلاحیت اس نمبردار صاحب نو اللہ دیتی ہے. انہوں مکھی دا منہ سونگتے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی درود پڑھتے آئیے تے کیڑی درود وچ ڈنڈی مارتے آئیے. اچھا آپ سنیں، جیڑی مکھی تا آوے نا درود پڑھتے خوشبو سے پتہ چلتا ہے درودی ہے، پڑھتے آئیے. انہوں تا مکھی بناون اگاں جاون دیندہ ہے. اور جو مکھی ڈنڈی مار کے آئے بے درودی آوے اس کا سر کاٹ کے وہی چھتے سے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. نہیں اب ذرا ٹھہریں ایک منٹ، کھلو جاؤ. یہ اپن گلاں جو کردے بیٹھے ہیں. اگلی گل جیڑی میں کردہ پائیں جی کسے بندے یہ منظر ویکھا ہوئے تو مینوں گواہی دے وے، بول کر گواہی دینی ہے اس نے. کبھی آپ نا چھتے کے بالکل نیچے جا کر کھڑے ہوں مکھی دے، تو آپ کو چھتے کے بالکل نیچے زمین پر کچھ مکھیاں مردہ پڑی ہوئی نظر آئیں گی. بولنے دیکھیے کسی نے؟ ہوتی ہیں دیکھیے بھی اور کسی نے؟ مردہ مکھیاں کھکھر دے بالکل تھلے زمین تے پئیاں ہوندیاں. اے جتنیاں تلے پئیاں ہوندیاں نا دلشاد صاحب، اے ساریاں درود دیاں منکر ہوندیاں. اگر نہیں دیکھی تو اب آزمانا ہے آپ نے جا کر. ایک گواہ تو مل گئے ہمیں. ساری یہ بے درودی ہوندیاں. درودی ہونا تو اتے مکھی ودیاں بنی دیاں ہونا. یہ ساریاں بے درودی جڑی تلے موئیاں پئیاں ہوندیاں. رکھو سر پہ قرآن اور زبانیں کھول کر مجھے بتاؤ، اگر شرما نہیں رہے تو بولنے سے، اے مکھیاں دے نمبردار نو منہ سونگتے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی درود پڑھتے آئیے تے کیڑی بغیر درود دے آئیے تے جہیں دے اتے پڑھیندہ پہ ہے. اسے پیار نال اگلا جملہ بھی سن لو. اے پاسا بولے تو مینوں گھنی خوشی ہو سی چونکہ سجا پاسا ہے میرا. جیڑی مکھی درود نہ پڑھے او مکھی بناون چھتے چ نہیں جا سکتی. دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ جڑ جائیں. جیڑی مکھی درود نہ پڑھے او شہد بناون چھتے چ نہیں جا سکتی تے بندے درود چھڑ تے جنت جاون دا سوچ دے پے. ایڈا بھی تانیر نہیں نا. یہ حدیث پاک تو بچے بچے کو زبانی آتی ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا ایک حدیث پاک آخری سناتا ہوں، اگر آپ سارے مجھے سنائیں سبحان اللہ. یہ بھی مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف. اور نا دو بندے ادھر دیکھیں جی،
دو بندے ایک بندے نو ایتھو پکڑی یہاں سے سرکار کی بارگاہ میں لا رہے ہیں تے نال ائی نا اٹھ دی مہاڑ بھی پکڑی ہم نے. میرے خیال منظر پہنچ گیا جنہاں میں آکھنا چاہنا. اٹھ دی مہاڑ بھی لئی ہم دن دو بندے ایک بندے نو ایتھو پکڑی ہم دن. جلدی سے جب آئے نا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور نے دن حضور اے بندہ ساڈے ایس اٹھ دا چور ہے. مقدمہ سمجھے ذرا. ایس اٹھ دا چور ہے. اساں مدعی بھی ہیں اساں مالک بھی ہیں اساں اے دی چوری دے چشمدید گواہ بھی ہیں. آئی وٹنس ریڈ ہینڈڈ اساں پکڑے ہیں رنگے ہاتھوں. اس کا ہاتھ کاٹے. اچھا سرکار نے ایسے اس شخص کی جانب دیکھا نا تو وہ زور زور سے کھل کھلا کے ہنسنے لگ گئے. دیکھیں نا جس کا ہاتھ ہی کٹنے کا مقدمہ تھی عدالت بھی ایڈی سپریم کورٹ جہاں ناانصافی کا سوچنے والا بھی بے ایمان ہو جاتا ہے. سرکار کی بات سرکار نے ایسے دیکھا تو وہ جو ملزم ہے ملزم اس پہ الزام ہے وہ زور زور سے ہنسنے لگا. سرکار نے فرمایا ہنسدا کیوں ہے؟ او تیرا ہاتھ وڈاؤ ہے تو ہنسدا پہ. اس نے کہا جی مینوں تسلی ہے میرا وڈیونا ہی کوئی. سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا سونیا میں چور ہی نہیں ہوں. آقا نے فرمایا یہ تیرے خلاف دو گواہ ہیں تیرے کول کو گواہ ہے تلایا. اس اٹھل اشارہ کیتا اس نے جی اے میرا گواہ ہے پوچھو یہ دیکھو اے مال مسروقہ برآمدگی دے مال اس سے پوچھے اونٹ سے. سرکار نے ایسے اونٹ کی طرف دیکھا تھے حضور انہوں مخاطب ہوتے فرمیدیں اے بول سی. اس کا جملہ سنے. اس نے کہا حضور جب پتھر بولتے ہیں یہ تو پھر جاندار ہے آپ بلائیں بولے گا کیسے پلے والے ہوں تو اٹھ بولتے پہ تو کس لیے بول سو مہربانی کر. سرکار نے ایسے دیکھا اونٹ کی طرف تے سرکار اس اٹھ نو فرمیندے ہاں بھی تو دس. اٹھ انسانہ طرح عربی زبان وچ بولتے آندے سونیا اے دوویں خبیث ہیں بے ایمان ہیں. حضور اے میرا مالک ہے میں دی ملکیت ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی. ان دونوں نے بدنیتی سے ارادہ کیا تھا کہ میرے مالک کو آپ کی بارگاہ میں بے عزت کریں گے پریشان کریں گے خدا نہ خواستہ شرمندہ کریں گے. حضور یہ چور نہیں ہے یہ میرا مالک ہے میں اس کی ملکیت ہوں. سرکار اس اٹھ دی گواہی تے فیصلہ کیتا. فرمایا فیصلہ ہو گیا بھائی تم دونوں پر حد قذف جاری ہوگی کوڑوں کی سزا جو تم نے بہتان الزام لگایا ہے. تو ان سائیاں فرمایا تو اٹھ پکڑتے جا. اس نے ایسے اونٹ کی نکیل تھامی اور مسجد کے دروازے تک جب پہنچا نا تو پتہ نہیں سرکار کی طبیعت شریف میں کیا آیا. حضور فرمایا ان آواز دے سرکار فرمایا اور آویں نا میری گل سن پیچھا. واپس آیا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. حضور کا سوال سنے اسے مخاطب ہو کر آقا نے فرمایا کیڑا کام کردا ہونا ہے ہاتھ وڈیون تو بچ گیا یہ ڈنگر تیرے حق وچ پہ بول دے جانور تیرے حق میں گواہی دے رہے ہیں کون سا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں روٹی کھانا بھول جاتا ہوں آپ پر درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتا. سرکار نے فرمایا جاری رکھنا. کیا فرمایا جاری رکھنا. حضور کیوں؟ فرمایا دنیا چ ہاتھ وڈیون تو بچ گیا ہی آخرت وچ تیرا جسم جہنم دی اگ چھڑن تو بچ جائے. دیکھیں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جس نے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. وقت ہو گیا. وضو ہو تو بڑی اچھی بات. آندھے تو میں تمہیں سنیں نا میرا ٹائم تو ہو گیا. چلو سن لو تھوڑی صلاح تو خیر اگے کا ہی نہیں پونا گھنٹہ ہو گیا کھپتا بیٹھا میں. ایک آخری بات چلیں اور بھی سن لیں محبت سے لیکن جو بول سکتے ہیں وہ ضرور فرمائیں سبحان اللہ. کچھ گلاں ہوندیاں دلشاد صاحب جگ ورتیاں کچھ ہوندیاں ہڈ ورتیاں. درود صوفیاء دی ہڈ ورتی ہے. آپ آزمائیں اے گھوڑا تے اے میدان کسے جناب واصف علی واصف دے کول پوچھیا رحمت اللہ تعالی علیہ اس پوچھا
بندہ جو پریشان ہوئے تو کیا کرے؟ آپ فرمایا درود پڑھے. اس آقا یہ گھنا پریشان ہوئے تو مڑ کے کرے؟ فرمایا مڑ گھنا پڑھ لوے. پڑھنا ضروری ہے. یہ دیکھیں زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں، نہ بھی چاہیے تو گزردی تو پئی ہے نا. گزارنا کمال نہیں، زندگی کو جینا کمال ہے. اور جیتا وہ ہے جسے درود و سلام کی چس پڑ جاتی ہے. عادت ہے. پچھلیاں ساریاں ایک پاسے تے آخری ایک پاسے جو سن دیو تو میں سنیں گا. برکت دیکھیں درود و سلام کی ایتا عادت بناویے درود شریف والی. اچھا آپ یقین جانے میں آپ کو باوجود ممبر شریف سے رسمی تقریری جملے نہیں ایتھوں آندا پہ، ایتھوں نہیں، ایتھوں تسا نیت کرو درود و سلام دی، کیونکہ سرکار کی ضمانت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے کام اللہ پاک سیدھے کیسے فرما رہا. آپ یقین جانے یہ کرنا چاہتے ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ برکت کہاں سے آ رہی ہے. تے کام ساڑھے سیدھے ہوندے کتوں پہن تے کیویں پہن، بشرطے کہ نیت ہو، ارادہ ہو کہ شروع کرنا ہے. ہندوستان کی ایک ریاست ہے جوناگڑھ. اب جوڑ جائیں جلدی سے، اب دہراؤں گا نہیں. بھارت کی ایک ریاست ہے جوناگڑھ ہندوستان کی. جوناگڑھ اس نا ایک مستری رہندا راج جڑے اساریاں کردے، بسم اللہ اساریاں جڑے کردے راج. ہر کہندا آپ دا پیار دا طریقہ سائیاں دی بارگاہ وچ. مستری کے کردا پتھر تراشدا سنگ تراشا، مگر طریقہ ذرا اس کا سمجھیں. ایک پتھر چیندا انہوں تراشنا تے گھڑنا شروع کردا تے ادوں سائیاں تے 1000 واری درود بھی شروع کردا. ادھر اس کا 1000 مرتبہ درود بھی پورا ہوتا، ادھر اس کا پتھر بھی تیار ہو جاتا. ہن جنہیں سن لیا وہ میرے 4-5 بندے او مینوں فرماؤ درود کتنی واری؟ بولو. 1000 واری. اٹاں کتنی ہیں؟ ایک. طریقہ تھا اس کا ہر روز کا. تھا مستری. ایک رات نا حضور کو پیار آ گیا مستری پہ. مستری صاحب تو سو گئے، اس کے خواب میں نا حضور تشریف لے آئے. مستری دے دنیا دے آمن دا مقصد پورا ہو گیا. خواب میں سرکار تشریف لے آئے. تو خواب میں نا اس مستری صاحب نے کیا کیا، اس نے ایسے اپنے رخسار کو حضور علیہ السلام کے مقدس نالین پہ رکھا خواب میں، اور چوم رہا ہے سرکار کے مقدس جوڑوں کو، حضور کے نالین پاک کو خواب میں. سرکار کو ایسا پیار آیا. حضور فرمایا مستری صاحب تساں پڑھ دیو درود 1000 واری میرے تے نیت. اس نے کہا جی صحیح میں پڑھنا. ایسا پیار آیا سرکار نے خواب میں سارے پردے اٹھا دی، مرتفع کی. آقا نے فرمایا وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ سرکار میں تو کدے جوناگڑھوں باہر نہیں گیا. سرکار نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے. اب تو رستے بھی کھل گئے ہیں، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا وہ سامنے میرا مدینہ اور وہ ساتھ میرا گنبد خضرا ہے. ہن سائیں انہوں فرمیندے پر مستری نو سائیں فرمیندے راتی تیز ہوا چلیے مینوں سلام کرن آئیے. تیز ہوا تے فرمایا اے ویکھے نا تیز ہوا میرے گنبد دا ایک کنگرا ڈھا چھڈا ہے پتھر. اے ویکھ تلے پتھر ڈٹھا ہویا تیز ہوا نال کنگرا گر گیا ڈھے پیا. مستری آندا حضور حکم. سرکار فرمایا حکم کیا تیسی کانڈی چاہ تے کل اپڑ مدینے میرے کول. جو بول رہے ہو آپ کو سبحان اللہ میری طرف. سبحان اللہ. پہنچو مدینہ. خواب تھا ختم ہو گیا. صبح بیوی نے آ کے جگایا مستری صاحب اٹھو کو مسالہ کو سبزی کو گوشت لایا وہ پکا بھی لنگر گھر دا. مستری صاحب اٹھے. اس نے کہا نا میری ڈیوٹیاں ختم سبزی والیاں، مجھے تو ٹھیکہ مل گیا ہے. اس نے کہا کون سا ٹھیکہ راتوں رات؟ اس نے پورا خواب اپنی بیوی کو سنایا. اللہ کرے ٹر دے آؤ میرے نال. سارا خواب اس نے بیوی کو سنایا.
اس نے کہا میری یہ سبزی کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، سرکار نے خواب میں حکم دیا ہے پہنچو مدینے۔ بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس نے کہا نہ تیرا پاسپورٹ ہے، نہ تیرا ویزا ہے، نہ تیرے کو کاغذات، نہ تیری کو مور، نہ وسائل، نہ معاملات۔ مستری یقین کی تصویر بن کر کہنے لگا یہ سارا کچھ مینوں اس ویلے چاہیے ہویا جس ویلے میں آپ جانا پیا ہوا نہ۔ اس نے کہا آپ جو بلا رہے ہیں بس وہ جانے تھے، پاسپورٹ جانے۔ تو میرے کپڑے شپڑے تیار کر، کو پارٹی پرانی قمیض تے پارٹی پرانی مستری دی دتی تے تیسی کانڈی تے بٹھل تھیلے تے تھیلا موڈے تے جونا گڑوں آپ دے گھروں ٹر پیا بندرگاہ سمندر۔ بندرگاہ پر بحری جہاز 3000 حاجیوں کو لے کر ہندوستان سے جدہ روانہ ہو رہا ہے۔ اس دور کی بات ہے جو اخبارات میں بھی آئی۔ بحری جہاز جونا گڑھ ہندوستان تو جدہ روانہ ہوتا پہ جانا پہ۔ خدائی انتظام پر قربان نہ جائے، 3000 حاجی تیار بیٹھے، جہاز دا کپتان انجن سٹارٹ کردا ہے، انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا۔ وہ چلاتا ہے نہیں چلتا، پھر چلاتا ہے انجن نہیں چلتا۔ دوروں اے مستری بجدا ہوندا ہے، جوتی چٹکاتا، مٹی اڑاتا، بھاگتا رہا ہے تھیلا پکڑ کر۔ جب قریب آیا تو جہاز کے کپتان سے پوچھنے لگا جاندے نہیں ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو انجن چلاتے ہیں، انجن چلتا ہی نہیں جہاز کا۔ اب اس کا جواب سنیں مستری صاحب کا، کہنے لگا میں جدن تک اے اتروٹی جتی تیرے جہاز تے نہ رکھی تیرا انجن نہیں چلنا۔ کپتان نے پوچھا بھئی تو اس کی وجہ؟ اس نے سارا خواب کپتان کو سنایا۔ اس نے کہا بھی میں نے خواب دیکھا ہے، کپتان تھا محبت والا۔ اس نے کہا مستری لے میں تینوں جاننا پر نہ تیرے کول پاسپورٹ ہے، نہ کاغذات، نہ ڈاکومنٹس، نہ ویزا، جی اگلیاں کٹ چھڈا تو میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ اس نے کہا تو بسم اللہ کرتے مینوں بہا تے لے چل۔ اس نے جہاز پر قدم رکھا اور دلشاد صاحب انجن ادھر سے جہاز روانہ ہوا جونا گڑھ سے جدہ۔ ٹردے پہ ہو کے رہ گئے ہو نال ادھر حضور علیہ السلام اپنے دربان خادم کے خواب میں تشریف لائے، دربان دے خواب وچ تے سائیاں فرمایا میں جونا گڑھوں مستری منگوایا ہی۔ انتظام پر ایک دفعہ تو سارے زور سے کھول دو زبان میں جونا گڑھوں مستری سے دوایا ہی تے او اپڑدا پیا تے اونوں جدے لے تے میرے کول مدینہ پہنچو۔ اس جہاز کے پہنچنے سے پہلے پہلے جدہ کی بندرگاہ پہ دربانوں کی پوری گارد لگ گئی، جی میں جامی دیواری لگ گئی ہے، پوری گارد لگ گئی دربار بندرگاہ پہ۔ جہاز بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا، 3000 حاجی اترے۔ مستری بھی تھیلا چاہیے ہم نے۔ دربان بھاگے دوڑے، ان کی نظر پڑی تو کہنے لگے انتا من جونا گڑھ، تو جونا گڑھ ہوا ہے؟ اسا کہ جیا انہوں نے کہا مہربانی کر تھیلا لا تے سانو پکڑا، تو ساڑے اگو اگو ٹور دے اساں تیرے مگر مگر ٹور لے۔ اس کو جدہ سے لیا اور پہنچے مدینہ کچہری مصطفیٰ۔ پتہ نہیں آپ درود کی برکت دیکھ رہے ہیں یا مجھے گورتے جا رہے ہیں۔ مدینہ جب پہنچے نا کچہری مصطفیٰ میں تو دربان ایسے کھڑے ہو گئے گنبد خضرا شریف کے سائے کے نیچے اور اشارہ کر کے کہنے لگے ایس پتھر دی پاروں سائیاں تینوں سڑے ہے۔ اس نے کہا بالکل مجھے یہی جگہ خواب میں دکھائی گئی تھی۔ کبھی بھی اپنے خواب کا ذکر کسی جاہل کے سامنے نہ کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو انہوں آندہ بیٹھا کدے بھی آپ دے خواب دا ذکر، چونکہ معبر تعبیر و رویا باقاعدہ علم ہے، جنہوں خوابان دی تعبیر دا علم ہوئے او دے گو خواب آپ دا رکھو۔ ایک گل تے دوسری گل، اگر مرن والا فوت شدہ، علامہ راضی فرماتے ہیں فوت شدہ بندہ خواب جاتے جیڑی گل بھی کرے او 100% سچی ہوندی ہے۔ میرے خیال بات پہنچ گئی جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایدی پرو سائیاں سڑیا، اس نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اوپر چڑھو اور ٹھیک کرو اس کو، جس کے لیے اتنی دور سے جونا گڑھ سے سفر کیا ہے۔ تو این ہن کمبے کھالا تے روے کھالا مستری
انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ سیڑھیاں اوپر چڑھنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ رو رہا ہے. یہ مشکل کشائی بھی گنبد خضرہ شریف سے ہوئی. سرکار فرمایا مستری پریشان کیوں ہونا ہے جی، میں جونا گڑھ نہیں پڑھنا ہوں. فرمایا ایتھے بھی اویں پڑھدا چلتے میرے گنبد دیاں پوڑیاں. درود و سلام اس نے شروع کیا، گنبد شریف کی سیڑھیاں چڑھتا گیا. جب اوپر پہنچ گیا، جو وہاں پر گئے ہیں ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا، میں اتلا نکال کردا پیا چھت. جب وہاں پہنچا تو طریقہ وہی جو اس کا جونا گڑھ میں ہوتا تھا. ایک پتھر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور 1000 مرتبہ درود شروع کیا. 1000 والی درود بھی مکا. اس گل دی چس لے سکتے ہو، اگے پڑھدا ہا جونا گڑھوں تے اج 1000 مرتبہ میرے بھائیوں اس کا درود و سلام بھی پورا ہوا اور پتھر بھی تیار ہوا جیسے وہاں چاہیے تھا. اس نے پتھر لگا دیا. جب لگا لیا تو نیچے دربان جو کھڑے ہیں انہوں نے کہا جی اب نیچے آ جائیں. ایسا کہا نہ ہون تو مزدوری لمن دا ٹائم ہے، اب تو مزدوری لینی. انہوں نے کہا اساں دیونی ہے. ایسا کہا نہ تساں کیسا دے سکتے، مزدوری نہیں، خدمت میں کیتی ہے رب دے محبوب دی، مزدوری مجھے رب سے چاہیے تم سے نہیں. اوپر نہ گنبد خضرہ کو ایسے سینے سے جپھی نہیں جپھا ڈال کے کھڑا ہو اوپر. ہولی ہولی مناجات کردہ پہتے عرض کردہ مولا میں جو نہ گڑوں آتے تیرے یار دی ڈیوٹی دیتی ہے، تو میں تیرے نبی دی حدیث پڑھیا بھی ہے تے سنیا بھی ہے کہ مزدور دی مزدوری انہوں پسینہ سکن دوں. تے میں اے بھی تیرے محبوب دی حدیث پاک وچ پڑھیا ہے کہ جیڑا بندہ جس حال وچ مرسی اسی حال وچ قبر تو اٹھی سی. اب اس نے مزدوری کیا مانگی؟ مزدوری ذرا سنیں. اس نے کہا مولا میں مزدوری مینوں اے دے جے میری عمر طویل ہے نا، کو 4 دن میرے رن دن تو میری عمر گھٹا، مجھے نہیں چاہیے. ابھی بھیج ملک الموت کو. ایسے کھڑا ہے، مجھے میری زندگی نہیں چاہیے، عمر نہیں چاہیے، ابھی ملک الموت کو بھیج. اسی طرح میری روح قبض ہو. میں چاہتا ہوں کوئی دبتے مرسی، کوئی بیماری نال، کو سڑتے، کو ڈوبتے، کو بستر تے، کو ہسپتال، کو کیویں میں چاہنا میں اسی طرح سے مروں اور قیامت کے دن اپنی قبر سے اسی حال میں تیری بارگاہ میں اٹھایا. قبول کیویں نہ ہوئے آپ؟ ملک الموت آئے، مستری صاحب کی روح پاک وہیں کھڑے کھڑے قبض ہو. اس کی قسمت پہ ہم جیسے تو خربوں قربان ہو جائیں. یہ چڑھیا آپ آتے لایا مدینے آلیا. جنازہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہوا اور دفن بھی جنت البقیع میں ہوا. بلکہ سرکار فرمائے یہ تواڈے وس وچ ہوے تو میرے مدینہ وچ مرو. حدیث پاک ہے. تے بقیع وچ دفن ہو. حضور کیوں؟ فرمایا قیامت والے دہاڑے میں سب تو پہلے بقیع آنا دا سفارشی بن سکتا. سبحان اللہ. او بھائیو درود و سلام کی عادت بناؤ، زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب